السلام علیکم عزیز طلبہ اور اساتذہ، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اردو اسکول پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز جیسے ہی آئیں ویسے ہی آپ کو فوراً آپ کے یوٹیوب پر نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبجیکٹ اردو، ہم ایک اہم ٹاپک لے کر چل رہے تھے، لفظوں کی قسمیں، یا جسے ہم اجزائے کلام بھی کہتے ہیں۔ اس کی کل 8 اقسام بتائی گئی تھی، جس میں سے 4 ہم 2 پارٹ میں مکمل کر چکے ہیں۔ آج کا یہ اجزائے کلام کا تیسرا پارٹ ہے، اور آج کے پارٹ میں ہم متعلق فعل دیکھیں گے، حرف جار دیکھیں گے، حرف عطف اور حرف فجائیہ۔ یہ 4 اقسام آج کے اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں۔ تو چلیے بنا کسی دیر کے ہم شروعات کرتے ہیں متعلق فعل سے۔ متعلق فعل یہ 5ویں قسم ہے۔ متعلق فعل کو سمجھنے کے لیے ہم لوگوں کو جملے کا پیٹرن کو اچھے سے سمجھنا ہے۔ کوئی سا بھی جملہ جب شروع ہوتا ہے تو اس میں ایک کام ہوتا ہے، اور اس کام کو کرنے والا ہوتا ہے، یا اس کام کو کس چیز پر کیا جا رہا ہے جس پر اس کا عمل ہوتا ہے، یعنی مفعول۔ کوئی سا بھی جملہ 3 چیزوں سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے فاعل، اس کے بعد آتا ہے فعل، اور آخری میں آتا ہے مفعول۔ فاعل کام کرنے والا، فعل جو کام کیا جائے، مفعول جس پر کام کیا جائے۔ مثال کے طور پر احمد بیٹھا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہے جو ہے یہ مفعول ہے، لیکن نہیں ہے، مفعول نہیں ہے، ہے بھی ایک فعل ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر 2 فعل استعمال ہوئے ہیں۔ یہ فعل جو ہے اصل فعل ہے، اور یہ جو ہے امدادی فعل، یا اس کو ناقص فعل بھی کہا جاتا ہے۔ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں ناقص فعل کے بارے میں۔ ایسا فعل جو کام کے کرنا نہیں بلکہ کام کا ہونا ظاہر کرتا ہے، اسے ناقص فعل کہتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر فاعل موجود ہے، فعل بھی موجود ہے، لیکن یہاں پر مفعول نہیں ہے۔ اگر ہم اس کا مفعول یعنی اس جملے کو تھوڑا اور وضاحت کے ساتھ اور معلومات کے ساتھ اگر اس کو بیان کریں تو ہم کہیں گے کہ احمد کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر کرسی پر یہ ایک جملے کی ایک وضاحت ہو گئی کہ احمد جو ہے وہ بیٹھا تو ہے، کام تو کر رہا ہے، لیکن کس پر کام کر رہا ہے، کس طرح کام کر رہا ہے، کس ذریعے سے اور کیسے کام کر رہا ہے۔ تو تھوڑا سا جملے کی اور زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے۔ یہی کام جو ہے فعل متعلق کا ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم فعل متعلق کی کچھ 5 قسمیں دیکھنے والے ہیں، یا 5-7 قسمیں ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ حرف جار، حرف عطف اور حرف فجائیہ دیکھیں گے۔ تو چلیے ہم متعلق فعل کی قسمیں دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلی قسم ہے طوری، یعنی متعلق فعل طوری۔ اس میں طور طریقہ بتایا جاتا ہے، جیسا اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا، یعنی فعل کس طرح سے ہو رہا ہے، یعنی کام تو ہو رہا ہے لیکن کام کیسے ہو رہا ہے یہاں پہ سمجھ آتا ہے۔ دیکھیے اٹھا، احمد جو ہے وہ اٹھا، لیکن کس طرح اٹھا؟ چونک کر اٹھا۔ احمد کام کیا اٹھنے کا، لیکن کیسے کیا، کس طرح سے کیا؟ تو اٹھا، لیکن کیسے؟ چونک کر اٹھا، یا کچھ سوچ کر اٹھا، یا ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس طرح جب کام کا طریقہ پتہ چل جائے تو اسے فعل متعلق طوری یا طوری کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ دوسری قسمیں، متعلق فعل زمانی۔ نام سے آپ سمجھ جائیے زمانی کا معنی کیا ہوگا؟
زمانہ پتہ چلتا ہے یہاں پر کہ فعل جو ہو رہا ہے یعنی کام جو ہو رہا ہے وہ کس زمانے میں ہو رہا ہے. مثال کے طور پر احمد کل رات گاؤں سے آیا. اب یہاں پر کل رات یہ جو ہے اس فعل کو یعنی آنے کے فعل کو وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کس زمانے میں ہوا. تو اس فعل متعلق کو فعل متعلق زمانی کہتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے فعل متعلق مکانی ہوتا ہے. مکانی مکان سے بنا ہوا ہے یعنی مکان جگہ یا مقام. یہاں پر فعل متعلق جو ہے وہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ فعل کا مکان کون سا ہے. جیسے ہر طرف روشنی ہے. اب روشنی ہے، روشنی ہونا یہ فعل ہے، لیکن یہ روشنی کس جگہ پر ہے، کس مقام پر ہے؟ ہر طرف روشنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو متعلق فعل ہے یہ متعلق فعل مکانی ہے. اس کے بعد آ جائیے ہم لوگ متعلق فعل تکراری. متعلق فعل تکراری، اس میں تکرار ہوتی ہے یعنی کوئی چیز دو بار ہوتی ہے، دو بار. یعنی اس کی اگر ہم لوگ وضاحت کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کی مثال دو بارہ، کئی بار، کئی دفعہ، بار بار، بارہا، ہر بار، روزانہ. یہ تمام جو ہے جو ایک سے دو مرتبہ بار بار ہو اس کو کہتے ہیں فعل تکراری. تکرار کا مطلب ہی ہوتا ہے بار بار ہونا، دوبارہ ہونا، ایک کے بعد ایک پھر سے بار بار ہوتے جانا. تو یہ ہو گیا فعل متعلق تکراری. اب آئیے ہم اس کی پانچویں قسم دیکھتے ہیں، فعل متعلق آلی. اب یہ آلی کیا ہے؟ یہ آلی دراصل بنا ہے بچوں آلہ سے بنا ہوا ہے. آلہ، آلہ کہتے ہیں کسی بھی انسٹرومنٹ کو، کسی اوزار کو، کسی چیز کو. تو جب کوئی کام کسی اعضاء کے ذریعے ہو، کسی آلہ کے ذریعے ہو، کسی چیز کے ذریعے ہو، جیسے استاد نے چاک سے لکھا. دیکھیے یہاں پر کس آلے کا استعمال کیا گیا ہے؟ چاک کا استعمال کیا گیا. یا لکڑی سے کوئی کام کیا، یا کسی نے کسی کو مکے سے مارا. تو یہاں پر جب کسی آلے کا استعمال کیا جائے فعل میں یعنی کام میں، لکھنے کا کام کس کے ذریعے ہوا؟ ایک آلے کے ذریعے ہوا. تو اسے ہم لوگ کہیں گے فعل متعلق آلی. اور ایک اور قسم ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کی، ہم کہیں گے فعل متعلق ذریعہ نما. یہاں پر بھی ذریعہ ہی استعمال ہوتا ہے، فعل کس ذریعے سے ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر کسی آلہ کا نہیں، کسی سواری کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر احمد جو ہے وہ ٹرین سے گاؤں گیا یا بس سے سفر کیا. تو جب کسی سواری کا استعمال کیا جاتا ہے، کسی آلات کی بجائے کسی ذریعے کا استعمال کیا جاتا ہے، تو وہاں پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ فعل متعلق ذریعہ نما ہے. یہ ہو گئی فعل متعلق کی چند قسمیں. اب ہم لوگ دیکھیں گے حرف جار، حرف عطف اور حرف فجائیہ. ہاں تو بچوں اب ہم جو اجزائے کلام کی تین قسمیں بچ گئی ہیں اس کو دیکھنے والے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی جو قسم ہے جو باقی رہ گئی ہے اور اجزائے کلام کی یہ چھٹی قسم ہے وہ ہے حرف جار. حرف جار سمجھ لیجئے اچھے سے آپ کے حرف جار کسے کہتے ہیں. حرف جار کو انگریزی میں، انگلش میں کہتے ہیں پری پوزیشن. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حرف جار کسے کہتے ہوں گے. جیسے میں، اندر، باہر، اوپر، نیچے. یعنی یہ ایک ایسا حرف ہوتا ہے جو کسی ایک اسم کو دوسرے اسم سے جوڑتا ہے، اسے حرف عطف کہتے ہیں. جیسے احمد کمرے
में सो रहा है। इसमें फेल की जरूरत नहीं है। यहां पर ये जो में का लफ्ज आया है वो अहमद और कमरे के दरमियान में एक ताल्लुक जोड़ रहा है कि जो अहमद है वो कहां है, कमरे के अंदर है। में का मतलब होता है अंदर। तो एक इस्म को दूसरे इस्म से जोड़ने वाला जो हर्फ होता है उसे हर्फे जार कहते हैं। ये में हो सकता है, ये पर हो सकता है, ये ऊपर हो सकता है, अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है, बाजू में हो सकता है, दाएं बाएं, ये तमाम के तमाम हो सकता है। जहां पर कोई जगह को जाहिर करे तो ये इस्म के दूसरे इस्म से ताल्लुक को जाहिर करता है। आइए हम छठी के बाद सातवीं किस्म देखते हैं जो कि है हर्फे अतफ। हर्फे अतफ इंग्लिश में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंग्लिश में इसे कहते हैं कंजंक्शन, यानी ये दो इस्म और या फिर दो जुमलों को आपस में जोड़ देता है, जो दो पेचीदा जुमलों को आपस में जोड़ देता है, या तसलसल से कोई चीजें आ रही हैं तो दरमियान में उसका एक जोड़ पैदा करता है। मिसाल के तौर पर हामिद आया और सो गया। देखिए यहां पर दो जुमले हैं, हामिद आया उसके बाद सो गया। दोनों जुमलों को एक हर्फ के जरिए जोड़ा जा रहा है, उस हर्फ को यहां पर और कहा गया है। तो ये और के अलावा हर्फे अतफ और भी कई होते हैं, जैसे हर्फ और के अलावा, और तो है ही, और के अलावा या, इसके अलावा ताके, इसके अलावा मगर, इसके अलावा भी, इसके अलावा ताहम, फिर भी, लेकिन। ये जो है दो हर्फ को जोड़ते हैं आपस में या फिर दो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। आप मेरी मदद कीजिए ताकि हम जीत सकें। देखिए दो जुमलों को आपस में जोड़ रहा है। इसी तरीके से और इसी तरीके से या भी एक हर्फ है, मुझे जिताइए या आप खुद हार जाइए, तो या भी एक हर्फे अतफ है। तो ये तमाम है। इसके अलावा भी और कई हर्फे अतफ होते हैं जो आपको किताबों में इसकी मिसालें मिल जाएगी। आज का हमारा आखिरी अज्जाए कलाम का हर्फे फजाइया। हर्फे फजाइया को अंग्रेजी में हम कहेंगे एक्सक्लेमेशन, यानी ऐसा हर्फ जो कि किसी ताज्जुब, किसी खुशी, किसी गम, किसी गुस्से या किसी खतरनाक जज्बे को जाहिर करता है, ऐसा हर्फ, वो हर्फ कहलाता है हर्फे फजाइया। जैसे ओह, और हर्फे फजाइया के आगे हर्फे फजाइया की अलामत इस्तेमाल की जाती है जो कि एक लकीर और नीचे नुक्ते का इस्तेमाल किया जाता है, ओह। या इसी को अगर उल्टा कर दिया जाए वाह, इसी का उल्टा बन गया वाह, खूब, बेहतरीन, उफ, अरे। ये जो जुमले इस्तेमाल होते हैं वो गुस्से के भी हो सकते हैं, वो खुशी के भी हो सकते हैं, वो गम के भी हो सकते हैं। बहुत सारे जुमले हो सकते, बहुत सारे हर्फ हो सकते हैं, जैसे कि आह, ओह, उफ, अरे। ये तमाम जो हर्फ होते हैं वो कहलाते हैं हर्फे फजाइया। तो हम यहाँ पर मुकम्मल करते हैं आज का हमारा मुकम्मल अज्जाए कलाम। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 भी दे दिया जाएगा, ताकि आप मुकम्मल जो है अज्जाए कलाम को समझ सकें। तो आज के लिए इतना ही वीडियो काफ़ी है। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।